دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے، اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے لیے بہت نیک بختی کی بات ہے، مسجد دارالعلوم دنیات میں ماہ مبارک محرم الحرام کی عظمت و فضیلت کے عنوان پر ہونے والے 5 روزہ عظیم الشان اجلاس کے تیسرے دن شریک ہیں۔ محترم حضرات، ماہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ماہ مقدس اپنے فضائل و خصائص کی بنا پر منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے کی تقدیس و عظمت ابتدائے آفرینش سے ہے۔ اس مہینے کی عظمت و رفعت کا اندازہ ان حوادث و واقعات سے لگایا جا سکتا ہے جو اس ماہ مقدس سے وقوع پذیر ہوئے۔ اسلامی تاریخ میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں پروگرام کی صدارت کے لیے جن شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے ان کی صدارت میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاؤں۔ انشاءاللہ آج کے اس سلسلے کی تیسری کڑی، جس میں اس شہر کے معتبر عالم دین حضرت مفتی مطیع الرحمن صاحب قاسمی، قاضی شریعت، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھیونڈی کا پرمغز خطاب ہوگا اور انشاءاللہ جامع اور مفصل بیان ہوگا۔ قبل اس کے جلسے کے باقاعدہ کارروائی شروع کی جائے، حسب دستور جلسے کے آغاز کے لیے اسی مدرسے کے مکتب کے استاد میرے رفیق حافظ محمد کامران سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے جلسے کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نكلف بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ابھی آپ تلاوت کلام پاک سے مستفیض ہو رہے تھے. تلاوت کلام پاک کے بعد عزیزم محمد حافظ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او مرض جو لا دوا تھا یار اچھا ہو گیا. وہ مرض جو لا دوا تھا یار اچھا ہو گیا. ارے وہ مرض جو دوا تھا یار اچھا ہو گیا. آب زمزم پیتے ہی بیمار اچھا ہو گیا. آب زمزم پیتے ہی بیمار اچھا ہو گیا. کہ عالموں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے. عالموں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے. عالموں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے. تربیت اچھی ہوئی گھر بار اچھا ہو گیا. تربیت اچھی ہوئی گھر بار اچھا ہو گیا. ضیا ملتی ہے دنیا کو ضیا ملتی ہے دنیا کو نبی کے روح انور سے. ضیا ملتی ہے دنیا کو ضیا ملتی ہے دنیا کو نبی کے روح انور سے. ہوا روشن زمانہ ہوا روشن زمانہ آمد محبوب ڈاور سے. ہوا روشن زمانہ کہ صحابہ جان جاتے تھے صحابہ جان جاتے تھے. ادھر سے آپ گزرے گئے صحابہ جان جاتے تھے. صحابہ جان جاتے تھے. ادھر سے آپ گزرے ہیں
عجب خوشبو نکلتی تھی عجب خوشبو نکلتی تھی نبی کے جسم اطہر سے عجب خوشبو نکلتی تھی عجب خوشبو نکلتی تھی نبی کے جسم اطہر سے کہ غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھو اے امیرو تم غریبوں کو حقارت سے غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھو اے امیرو تم غریبی ہم نے پائی ہے غریبی ہم نے پائی ہے رسول اللہ کے گھر سے غریبی ہم نے پائی ہے رسول اللہ کے گھر سے کہ نمازوں کے لیے آؤ نمازوں کے لیے آؤ اور کامیابی کے لیے آؤ نمازوں کے لیے آؤ نمازوں کے لیے آؤ اور کامیابی کے لیے آؤ صدا اللہ اکبر صدا اللہ اکبر ہاں صدا اللہ اکبر ہاں صدا اللہ اکبر آتی ہے اللہ کے گھر سے صدا اللہ اکبر آتی ہے اللہ کے گھر سے ضیا ملتی ہے دنیا کو دوستو السلام علیکم ایک طالب علم کو 1 درہم دینے سے احد پہاڑ خیرات کرنے کے برابر ثواب ہے یہ حوصلہ افزائی کے لیے ان بچوں کو حوصلہ افزائی کریں ابھی آپ کے سامنے اسی مدرسے کے طالب علم نعت پاک پیش فرما رہے تھے جو بہترین آواز میں اور انتہائی درد بھرے لہجے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں ناظرین عقیدت پیش فرما رہے تھے محترم حضرات اب ہمارے درمیان آج کے مقرر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اب میں بہت ہی ادب سے حضرت مفتی مطیع الرحمن صاحب قاسمی قاضی شریعت بھیونڈی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأهل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم میرے محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو مسلمان بنایا۔
تقریباً 2 روز سے یہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام چل رہا ہے، اور ان 2 روز میں 2 مختلف عنوانات پر آپ نے علماء کے بیانات سنے۔ دیکھیے، جب سے محرم الحرام کا چاند نظر آ جاتا ہے، یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اس مہینے کے شروع ہونے کے بعد ہی اس مہینے کی فضیلت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے متعلق جلسے کا اہتمام کیا جاتا ہے، مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور ان مجلسوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور یوم عاشوراء کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ لیکن جہاں یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، جہاں یہ پروگرام کیے جاتے ہیں، اور ان پروگراموں میں، ان مجلسوں میں ایک طرف محرم الحرام کی فضیلت، یوم عاشوراء کی فضیلت، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، وہیں ایک طرح کا ٹرینڈ چلایا جاتا ہے، ایک طرح کی بات گردش میں آنے لگتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نام پر مسلمانوں کی ایک جماعت کو، مسلمانوں کے کچھ گروہ کو نشانہ بناتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کرنے والے اور دوسروں کو اہل بیت سے دشمنی کرنے والے بتانا چاہتے ہیں، اور اتنے زور و شور سے یہ بات کہی جاتی ہے، اور اہل بیت کی فضیلت اس قدر بیان کی جاتی ہے، اس قدر غلو کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسرے مسلمان ہیں، اہل بیت کو مانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جتنے مسلمان ہیں، جس کا بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہوگا، وہ اہل بیت سے محبت کرے گا۔ البتہ جو لوگ یہ شور کرتے ہیں، ہنگامہ برپا کرتے ہیں، اور اس طرح سے بیان کر کے یہ باور کرانا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، یا مسلمانوں میں یہ وہم پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، اہل سنت والجماعت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اہل بیت کون لوگ ہیں۔ وہ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں، اور وہ بتاتے یہ ہیں، وہ سمجھاتے یہ ہیں، اور یہ سمجھانا اور بتانا اور باور کرانا چاہتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ اہل بیت کہتے ہیں وہی اہل بیت ہیں۔ اور وہ کن کو اہل بیت کہتے ہیں؟ ان کے ہاں مخصوص صحابہ کرام کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف یہی لوگ ہیں، اور وہ دلیل دیتے ہیں، اور دلیل دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں اور یہ سمجھا دوں کہ آج جو گفتگو ہوگی اس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، اہل بیت سے محبت کرنا کسے کہتے ہیں،
تو سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اہل بیت ہیں کون. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن، حضرت حسین شامل ہیں، ان کی بھی دلیل قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لائے اور اس وقت ایک آیت نازل ہوئی. وہ آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت کے نزول کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے یا آپ وہاں موجود تھے، تشریف فرما تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ نے بلوایا یا یہ حضرات خود ہی تشریف لے آئے. جب یہ حضرات تشریف لائے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک پر ایک چادر اوڑھ رکھی تھی. اس چادر کو یوں آقا نے کھولا اور حضرت علی کو بلایا اور اس چادر میں سمو لیا. پھر حضرت فاطمہ کو بلایا، پھر حضرت حسن، حضرت حسین کو. چاروں حضرات اس چادر کے اندر آ گئے. پھر اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی، اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا فاذہب عنہم الرجس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ ہمارے گھر والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، اے اللہ ان سے تمام طرح کی علائشوں، تمام طرح کے گناہوں کو دور کر دے، ان کو تمام طرح کے گناہوں سے پاک کر دے. اسی درمیان ہماری ماں، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو وہاں موجود تھی، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں ان میں شامل نہیں ہوں؟ یا پھر اماں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس چادر کے اندر آ سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت علی خیر انت علی مکانک. یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ سے یہ دعا فرمائی اور بتایا کہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، اے اللہ ان سے تمام نجاستوں کو دور کر دے، تمام علائشوں کو دور کر دے اور تمام طرح کی سے پاک کر دے. یہ بات سننے کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اس میں بھی شامل ہو جاؤں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا ہے اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. جب آپ اس جواب کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ مسئلہ صاف ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا اور یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل بیت کون ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت علی خیر انت علی مکانک، کہ آپ تو بہتر ہیں، آپ تو بھلائی پر ہیں اور آپ اپنی جگہ پہ بہتر ہیں. اس حدیث سے ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں، شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کے نازل ہونے کے بعد
اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ان حضرات کی تحدید فرمائی، ان حضرات کی تعیین کر دی، طے کر دیا کہ یہ حضرات ہے، یہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں شامل ہو سکتی ہوں، اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ انت علی مکانک انت علی خیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہے، اور اس آیت میں جس کا تذکرہ ہے اس سے مراد ازواج مطہرات نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اور دعا فرمائی وہ لوگ شامل ہیں۔ میں جو اب بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، آپ کے سامنے جو پوائنٹ میں رکھوں گا، جو نقطہ میں بیان کروں گا، اس کو بالکل توجہ کے ساتھ سنیے، بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی بات۔ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں، ان تمام آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کا تذکرہ فرمایا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اس کے بعد آیت دیکھیے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ یہ جو میں آیت اس طرح پڑھ رہا ہوں اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو صیغے استعمال ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں صیغے، ضمیریں جو استعمال ہوئی ہیں، کم و بیش 22 ضمیریں اور صیغے استعمال ہوئے ہیں، جن میں اللہ نے مؤنث کو مخاطب کیا ہے، یعنی مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے اور مؤنث کی ضمیر استعمال کیا ہے، اور مؤنث کا صیغہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کی ضمیر عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو مضمون ہے قرآن کریم میں اور جو مخاطب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ ازواج مطہرات کو کیا ہے۔ پوری آیت میں 22 جگہ ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی جو مخاطب کر رہے ہیں وہ ازواج مطہرات کو کر رہے ہیں۔ اور یہ آیت کا جو ایک ٹکڑا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں بھی صرف 2 ضمیر جو مذکر ہے استعمال ہوا ہے، باقی تمام ضمیریں تمام صیغے مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اس کے اندر بھی جو صیغے استعمال ہوئے، جو ضمیر استعمال ہوئے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں جس کی تطہیر کی بات ہو رہی ہے، جن کی پاکی کی بات ہو رہی ہے، جن سے علائشوں کو دور کرنے کی بات ہو رہی ہے، جن سے گناہوں کو دور کرنے کی بات ہو رہی ہے، ان سے مراد، اور اہل البیت جو ہے اس سے اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ اس کے بعد جو آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کے اندر بھی وَاذْكُرْنَ، اس میں بھی مؤنث کا صیغہ، فی بیوتکن اس میں بھی مؤنث کی ضمیر ہے۔ تو آگے اور پیچھے، جس کو اردو میں سیاق و سباق کہتے ہیں، سیاق و سباق سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ اب آگے بات کرنے لگا ہوں
جو حدیث میں نے پڑھی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے، جس کو دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو اپنی چادر میں نہیں لیا، بلکہ آپ نے یہ کہا انتی علی خیر انتی علی مکانک۔ تو میں یہ بات کہنے چلا ہوں، میں چونکہ طالب علم ہوں اور طالب علم کی طرح بات کرتا ہوں، اس میں جو انت علی مکانک ہے، انت علی خیر ہے، اس سے یہ بات پتہ نہیں چلتی، اس سے یہ ثابت کہاں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے یہ کہا ہو کہ آپ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ اس سے تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا آپ تو پہلے سے بہتر ہیں، آپ کا تو یہ مقام پہلے سے ہے، اللہ نے اس کے بارے میں تو پہلے آپ کے بارے میں بتا دیا ہے، آپ کو اس میں آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کی جگہ پکی ہے۔ تو یہاں مفسرین نے، علماء کرام نے، محدثین نے تین طرح سے اہل بیت کو شمار کیا ہے، اہل بیت کو بتایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہے، یعنی ازواج مطہرات اس آیت میں جو مصداق ہے وہ قرآن کی نص سے ہے ایک، اور جو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ ان کو جو اہل بیت میں اللہ کے رسول نے شمار کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور آپ کی دعا کی وجہ سے۔ دو طرح کی کیٹیگری ہو گئی، دو طرح کے لوگوں کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ اہل بیت ہیں، ایک ازواج مطہرات اور ایک یہ چار حضرات۔ ان کے علاوہ اور کئی صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف موقع سے فرمایا کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بیت، یعنی گھر والے کس طرح سے لوگ کہتے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ کہیں بھی آپ بات کرتے ہیں تو جب آپ کو دعوت دی جائے، آپ کو یا آپ سے کہیں بلایا جائے، بولتے سارے گھر والے آ جائیے، سارے گھر والے کی دعوت ہے، تو اس میں بیوی شامل ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے، بیٹے بھی شامل ہوتے ہیں، باپ بھی شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سارے گھر والوں سے مراد بیٹے بھی، اوپر باپ بھی، ماں بھی اور نیچے بیوی بھی، تمام لوگ شامل ہوتے ہیں گھر والے۔ اسی لیے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ تین طرح سے اہل بیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نسبی اعتبار سے، بیت نسب، کہ نسب کے اعتبار سے کون لوگ اہل بیت میں شامل ہیں، تو نسب کے اعتبار سے بنو ہاشم شامل ہیں۔ ان میں کون کون لوگ ہیں؟ آل عباس، آل علی، آل جعفر، یہ تمام لوگ شامل ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اماں عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ تمام لوگ اہل بیت میں شامل ہے جن پر صدقہ کھانا حرام ہے، جن پر صدقہ کھانا حرام ہے، وہ تمام لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اس میں سارے لوگ شامل، حضرت علی بھی، آل علی بھی، آل عقیل بھی، آل جعفر بھی، آل عباس بھی۔ آل کا مطلب اولاد، ان تمام کی اولادیں شامل ہیں۔ تو تین کیٹیگری ہو گئی، ایک ہے آل عباس، آل جعفر اور آل علی، یہ تمام لوگ ایک کیٹیگری میں آ گئے۔ اس کے بعد پھر ایک کیٹیگری ازواج مطہرات کی ہو گئی، اور ایک کیٹیگری میں جہاں حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی آ گئے۔ ایک چوتھی کیٹیگری ہے، اور وہ ہے
جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع سے ارشاد فرمایا، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، ان کو امتیازی طور پر اہل بیت میں شامل کیا گیا، اور اللہ کے رسول نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، سلمان منا، سلمان میرے سے ہے اور میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت اسامہ ابن زید کے لیے بھی کہا اور زید ابن حارثہ کے لیے بھی کہا، باپ اور بیٹے دونوں کے لیے کہا۔ تو 4 کیٹیگری ہو گئی اہل بیت کی۔ تو یہ تمام لوگ اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور لوگ بیان کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کی اولاد کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور انہی کو اہل بیت بتاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، اور جو لوگ دوسرے کو اہل بیت کہتے ہیں ان کو اہل بیت کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ میں آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کے بارے میں نے بتایا وہ تمام اہل بیت میں شامل ہیں۔ جب تمام اہل بیت میں شامل ہیں تو تمام کی عزت، تمام کا احترام، تمام کا مقام و مرتبہ، تمام سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی حضرت علی سے محبت کرتا ہے اور ازواج مطہرات سے محبت نہیں کرتا تو پھر وہ ایمان کا اس پر خطرہ ہے کہ ایمان جانے کا۔ اگر کوئی حضرت ازواج مطہرات سے تو محبت کرتا ہے اور حضرت علی سے محبت نہیں کرتا تب بھی وہ ایمان والا نہیں۔ تو تمام لوگوں سے محبت کرنی ہے۔ تو جتنے لوگ اہل بیت میں شمار ہیں ان سے بھی محبت کرنی ہے، اور تمام صحابہ سے محبت کرنی ہے، تمام صحابہ سے۔ اس موقع سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل، ان کی فضیلت، ان کے مناقب، ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ حضرت حسن کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، حضرت حسین کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، ان کی اولاد کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ جہاں فضیلتیں بیان ہوتی ہے، جس اسٹیج پر ان کے مقام کو بیان کیا جاتا ہے، جس اسٹیج پر ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، وہیں دوسرے صحابہ کی برائی بھی کی جاتی ہے۔ خاص طور سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ان پر لعن و طعن کیا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ صحابی چاہے کوئی بھی ہو، صحابی ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، اگر صحابیت کا شرف حاصل ہے، اگر کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہے، صحابی ان کو کہا جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں لعن طعن کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کا مقام و مرتبہ کسی اور نے نہیں بیان کیا، کسی عالم نے بیان نہیں کیا، کسی مفسر نے بیان نہیں کیا، بلکہ جس رب نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، صحابہ کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ کے نبیوں کو بھی پیدا کیا ہے، اس رب نے اپنے قرآن کریم میں صحابہ کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا ہے۔ صرف فضیلت بیان نہیں کی بلکہ صحابہ کے بارے میں فیصلہ کر دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اب جن لوگوں نے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اختیار کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ان کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی ہے، پھر ان کے بارے میں میرا یہ اعلان ہے کہ ان کے اوپر جنت واجب، وہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ ہاں یہ بات ہے
کہ ان میں جزئی اعتبار سے بعض کا مقام بعض سے بڑا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے سارے صحابی برابر ہیں، چاہے وہ حضرت علی ہو، چاہے حضرت فاطمہ ہو، چاہے حضرت حسن ہو، چاہے حضرت حسین ہو، ابو بکر ہو، حضرت عمر فاروق ہو، علی ہو، عثمان ہو، حضرت معاویہ ہو، تمام کے تمام صحابی برابر ہیں۔ اب ایک بات میں بتا دوں کہ بعض دفعہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے حضرت حسین کو دیکھا اور حضرت حسین کو اٹھا کر اپنے گود میں لے لیا، آپ نے بوسہ دیا، آپ نے کندھے پر گھمایا، اس لیے ان کی فضیلت بڑھ گئی، ان کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا اور ان کے سامنے کوئی کسی اور کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی انتہا درجے کی دلیل ہے۔ یہ بات سچ ہے، اس میں کسی طرح کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات حسنین سے، حضرت حسن اور حضرت حسین سے بڑی محبت تھی، شدت کی محبت تھی، آپ بڑا لاڈ پیار کرتے تھے، گود میں کھلایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، حضرات حسنین آ جاتے ہیں، کندھے پر سوار ہو جاتے ہیں اور اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، صرف حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی وجہ سے۔ یہ محبت تھی آقا کی اپنے نواسوں سے۔ یہی محبت حضرت علی سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کسی بات پر، اور ناراض ہو کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں اور جا کر کے مسجد نبوی میں سو جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر، اپنی بیٹی، اپنے نور نظر کے پاس آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ علی ناراض ہیں، فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ علی ناراض ہیں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ اے ابا جان، علی ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں جہاں حضرت علی آرام کرتے ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر کے اللہ کے رسول نے حضرت علی کو جگایا اور فرمایا قم یا ابا التراب، اے مٹی والے اٹھ جا۔ یہ اللہ کے رسول کا حضرت علی سے محبت ہے۔ میں اس واقعے سے جہاں حضرت علی سے محبت کی دلیل پیش کر رہا ہوں، حضرت علی کی محبت کو بتا رہا ہوں، وہیں میں اپنی ماؤں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر میں بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہوگا، میاں بیوی میں انبن ہو جایا کرتی ہے، تو اس کا مطلب اگر شوہر ناراض ہو جائے، داماد ناراض ہو جائے، آج اگر داماد ناراض ہو جاتا ہے فوراً اپنی بیٹی کو بلا لیتے اور داماد کو طرح طرح سے ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو منانا تو دور کی بات، ان کے پاس جانا تو دور کی بات ہے، اپنی بیٹی کو بہکاتے ہیں، اپنی بیٹی کو شہ دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے تو بیٹھ جا، دیکھتا ہوں کہ کیا کر لیتا ہے وہ۔ پھر وہاں سے گھروں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنی شان میں، وہ اپنی ایگو میں، وہاں پھر بات نہیں بنتی۔ یہاں فخر کائنات اللہ کے سب سے محبوب اور لاڈلے نبی، ہمارے پیغمبر اور نبی، جن کی وجہ سے یہ دنیا میں وجود آئی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے داماد ہے، خود نبی جا کر کے اپنے داماد کو اٹھا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گھر کو کیسے چلایا جائے۔ داماد اور سسر کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت علی سے بھی محبت ہے آقا کو،
حضرت حسین سے بھی محبت ہے آقا کو. آگے ذرا دیکھیے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت ہے. میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف لعن و طعن نہیں کرتے، بلکہ اماں عائشہ کو تو بعض بدبخت بدنصیب گالیاں تک دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول اماں عائشہ سے کتنی محبت کرتے تھے. آپ کو شاید یاد ہو، یہاں یہ بات آتی ہے کہ حضرت حسین کو اٹھا کر آقا نے بوسا دیا. یہ حسین سے محبت کی علامت ہے. میں آپ کو لے کر چلوں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت چل رہا ہے، آپ بہت بیمار ہو گئے ہیں، آپ اٹھ نہیں سکتے ہیں، آپ نماز کو جا نہیں سکتے ہیں، آپ بات کرنے میں بھی آپ کے ہونٹ لڑکھڑا رہے ہیں، مسواک کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ سے کہا کہ تم میرے مسواک کو چبا کر دو. اماں عائشہ آقا کے مسواک کو چبا کر دیتی ہے. اس چبائے ہوئے مسواک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے ہیں. یہ ہے اماں عائشہ سے محبت. اس سے بڑھ کر کیا محبت ہو سکتی ہے؟ اتنی محبت آقا اپنی بیوی سے، اماں عائشہ سے کر رہے ہیں. دنیا والوں کو جاتے جاتے یہ پیغام دے گئے آقا کہ میرے جانے کے بعد میری بیوی کے بارے میں ہرگز زبان درازی مت کرنا. یہ تو بیوی ہے، آپ کی زوجہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے. آقا نے تو اپنے صحابہ کے بارے میں یہ کہا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. آقا نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، یہ چتاونی دی ہے، یہ وارننگ دی ہے، اور محبت اور نفرت کا ایک پیمانہ طے کر دیا ہے، ایک مشین بنا دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر کسی نے میرے جانے کے بعد صحابہ کو برا بھلا کہا، صحابہ پر لعن و طعن کی، صحابہ کی تنقیص کی، صحابہ کی تنقید کی، صحابہ پر زبان درازی کی، صحابہ کے ساتھ گستاخی کی، تو رب کعبہ کی قسم وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، وہ مجھ سے دشمنی کرے گا. اور یہ محبت کا پیمانہ بھی طے کر دیا کہ جو میرے بعد میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ گویا مجھ سے محبت کرے گا. اور یہ یاد رکھ لیجئے، میں یہ بات کہنے کی جرات کر رہا ہوں اس مسجد میں بیٹھ کر، قسم کھا رہا ہوں اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر آج کوئی صحابہ پر طعن کرتا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا مفسر ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا قطب ہو، بڑے سے بڑا ابدال ہو، رب کعبہ کی قسم وہ صحابہ کرام کے پاؤں کے، گھوڑے کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں. یہ میں اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آقا نے تو یہ طے کر دیا ہے. محبت اور نفرت کے بیچ فرق کو بتا دیا. اور یہ یاد رکھ لیجئے، کوئی اگر صحابہ پر زبان درازی کرے گا تو اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کرے گا، اور جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، اور جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گا. اس لیے آپ کسی کے بہکاوے میں مت آئیے. کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بکواس کرتا ہوا نظر آ جائے، کوئی زبان درازی کرتا ہوا نظر آ جائے، بس آپ یہ کہہ دیجئے لعنت اللہ علی شر، اور یہ فیصلہ کر دیجئے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے. وہ بظاہر چاہے وہ مفسر ہو، بظاہر وہ محدث ہو، بظاہر وہ کرتا پاجامہ لگا کے رکھا ہو، داڑھی لگا کر رکھا ہو، قرآن کی تفسیر کرتا ہو، حدیث پڑھاتا ہو، بہت زیادہ خطابت کرتا ہو، پوری عبادت کرتا ہو، دن رات اللہ کی عبادت گزارتا ہو، لیکن اگر وہ صحابہ پر زبان درازی کرتا ہے تو پھر وہ کسی بھی عزت کے لائق نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا،
یہ اللہ کے رسول نے کہا۔ جب ایک دور تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، وہ بہت مضبوط حکومت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کے بعد سب سے زیادہ مضبوط حکومت ان کی تھی، سب سے زیادہ دور تک حکومت ان کی تھی۔ ان کے بارے میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے یہ پوچھا، چونکہ بزرگ ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے پاس آ کر یہ پوچھا کہ حضرت معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کے درمیان کس کا مقام و مرتبہ بڑا ہے؟ عجیب بات ہے، عمر بن عبدالعزیز کا مقام بہت بڑا، بہت بڑا، بہت بڑا، اور ایک طرف جان بوجھ کر کے حضرت معاویہ کی شان کو گھٹانے کے لیے کہاں صحابی اور کہاں تابعی، دونوں کے درجے کو ملایا جا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، یہ ان کا ہی جملہ ہے، فرمایا کہ معاویہ کی شان وہ ہے کہ ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں عمر بن عبدالعزیز اور کہاں آج کے علماء، چاہے آج کے بڑے لیکچرر اور بہت زیادہ انٹلیکچوئل، یہ کہاں ہے؟ کون ہے یہ؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آج کوئی زبان درازی کرتا ہے، صحابہ پر طعن کرتا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ خلاصہ یہ ہے، میں خلاصے کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، حضرت علی بھی شامل ہے، حضرت فاطمہ بھی شامل ہے، حضرت حسن بھی شامل ہے، حضرت حسین بھی شامل ہے، حضرت آل عباس بھی شامل ہے، آل عقیل بھی شامل ہے، آل جعفر بھی شامل ہے، اور جن پر صدقہ حرام ہے وہ بھی شامل ہے، اور امتیازی طور پر حضرت سلمان فارسی بھی شامل ہے، حضرت زید ابن حارثہ بھی شامل ہے، اسامہ ابن زید بھی شامل ہے، تمام لوگ شامل ہیں۔ درجہ بدرجہ اگر کیا جائے، درجہ طے کیا جائے، درجہ ہم طے کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ درجہ طے کرتا ہے۔ بعض معاملے میں بعض صحابہ کا مقام بڑا ہے، مثال کے طور پر اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے ان کا درجہ سب سے بڑا ہے، ان کے بعد جو ہجرت کیے ان کا درجہ بڑا ہے، اس کے بعد جو جنگ بدر میں شامل ہوئے ان کا درجہ بڑا ہے، اس کے بعد جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے ان کا درجہ بڑا ہے، اور بعض جزیات کے اعتبار سے مثال کے طور پر فقہ کے معاملے میں، علم کے معاملے میں حضرت علی کا درجہ بہت بڑا ہے، فقہ کے معاملے میں، قضا کا کام کرنے کے معاملے جو قاضی ہوتا ہے اس معاملے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا درجہ بڑا ہے، حضرت علی کا درجہ بڑا ہے، اور فقہ اور دیگر علوم کے معاملے میں سب سے اونچا درجہ مجھ جیسا طالب علم اگر دیکھتا ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کا درجہ بڑا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اماں عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرتے تھے، اور اس معاملے کو اماں عائشہ حل فرمایا کرتی تھی۔ اس لیے علم میں بھی، فقہ میں بھی، مسائل کے معاملے میں بھی اماں عائشہ کا درجہ بہت بڑا ہے، ان کے نزدیک کسی کا درجہ نہیں۔ تو یہ تو جزیات میں مقام و مرتبہ میں فرق ہے، ورنہ صحابیت کے اعتبار سے، صحابہ ہونے کے اعتبار سے، صحابیہ ہونے کے اعتبار سے سب کے سب برابر ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام چاہے وہ کہیں درجہ کہیں نام ان کا آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، کوئی نام لے نہ لے، اگر معلوم ہو کہ یہ صحابی ہے تو ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ان سے خدا نخواستہ ان سے بغض رکھنا یہ ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ یہ ان سے بغض رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔
ان باتوں کو خیال کیجئے، نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ سے محبت کیجئے، اور جو لوگ یہ بات کہیں ان سے صاف کہہ دیجئے کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے یہاں کسی کی کوئی تضحیک نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بے عزتی نہیں ہے، اور جتنا محبت ہم علی سے کرتے ہیں اتنی محبت معاویہ سے بھی کرتے ہیں، جتنی محبت حضرت فاطمہ سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت اماں عائشہ سے کرتے ہیں، سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہی آج کا پیغام ہے کہ صحابہ سے محبت کیجئے، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ کبھی بھی کسی بھی موقع سے صحابہ پر زبان درازی نہیں کیجئے۔ آج کا یہی پیغام ہے، اور ایک جو موقع میں نے بتایا تھا اور واقعہ بتایا تھا اس سے یہ ہے کہ اپنے داماد کی عزت کیجئے، اپنی بیٹی کی بھی عزت کیجئے، اس طرح سے گھر کو بچایا جا سکتا ہے۔ آج کل بہت زیادہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، اس لیے یہ چھوٹا سا پیغام میں نے صحابہ کے پیغام کے ساتھ آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہم سیاہ کار ہیں۔ اے مولا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ اللہ سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے خالی ہو۔ اے اللہ رات کی تنہائی ہو، دن کا اجالا ہو، یا اللہ مجلس ہو، یا اللہ تنہائی ہو، یا اللہ ہر حالت میں تو گناہ کرتے ہیں۔ مولا تجھ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو ہر چھوٹی چیز کو جانتا ہے، ہر گناہ کو جانتا ہے۔ مولا تجھ سے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اے اللہ تجھ سے ہم اقرار کرتے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے ہم مجرم ہیں، اے اللہ اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ اس جرم کے اقرار کے ساتھ مولا تیری ذات کے علاوہ کوئی اور ذات تو نہیں ہے جس سے ہم گناہوں کی مغفرت کروا لے۔ اے اللہ کوئی اور تو ہمارے گناہ کو نہیں بخش سکتا۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لغزشوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ سب کو اے اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز کی توفیق عطا فرما۔ مولا تو بہتر جانتا ہے، تجھ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا آج مسلمانوں کی حالت کیسی ہے۔ اے اللہ ہر طرف رسوا ہو رہے ہیں، اے اللہ ہر طرف ذلیل ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری مساجد توڑی جا رہی ہیں، مولا مدارس توڑے جا رہے ہیں۔ اے اللہ مراکز دینیہ کو بند کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ یقیناً یہ حالت ہماری ایسی اس لیے ہے کہ اللہ ہم نے تجھے اور تیرے نبی کو ٹھکرا دیا۔ اے اللہ تیرے نبی کی سنت کو ٹھکرا دیا۔ اے اللہ تیرے اتارے ہوئے کتاب اے اللہ قرآن کو ٹھکرا دیا۔ مولا اس وجہ سے ہم پر یہ ظلم اے اللہ مصیبتیں توڑی جا رہی ہیں، ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن اے اللہ
ہم بندے تو تیرے ہی تو ہیں، اے اللہ ہم بندے تو تیرے ہی ہیں، اے اللہ ہم ایمان تیرے اوپر رکھتے ہیں، تیرے لاڈلے نبی پر رکھتے ہیں، اے اللہ تیرے لاڈلے نبی پر اے اللہ ایمان رکھتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں۔ مولا تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ دیکھنے اللہ کتنی مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں، اے اللہ کتنی مائیں اے اللہ ایسی ہے جو رو رہی ہے، بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے ان بچوں کے لیے جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں، اے اللہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ ان کے رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مولا ان کے رہائی کے فیصلے فرما دے، ان کے رہائی کے فیصلے فرما دے، ان کے رہائی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ کتنے نوجوان اے اللہ بے روزگاری کے شکار ہیں، اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اے اللہ ان کی بیویاں ان کو چھوڑ دے رہی ہیں، اے اللہ ان کی مائیں ان کو بد دعائیں دے رہی ہیں، اے اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، اے اللہ اے اللہ کتنے علماء ہیں اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہے، اللہ وہ تو تیرے نام لیوا ہے، اللہ وہ تو تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ان کا قصور تو صرف ہے کہ وہ تیرے نبی کے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کا قصور تو صرف یہ ہے کہ تیرے نبی کے دین کو دنیا کے کونے تو کونے تک پہنچانا چاہتے تھے، اے اللہ ان میں ایک بڑا نام تو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا ہے، اے اللہ اللہ اے اللہ ان کا پیغام آیا تھا، اے اللہ ان کے پیغام کو سن کر دل روتا ہے، اے اللہ تڑپتا ہے، اے اللہ اللہ تو رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ایسے تمام علماء کی رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ تمام علماء کی رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ تمام مدارس مساجد اے اللہ مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کلیہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ اللہ محض اپنے فضل و کرم اور اپنے محبوب اور لاڈلے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔